اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت حوا۔ روزانہ میں آپ کے لاتی ہوں قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمہ، حدیث مبارکہ کا مفہوم، اللہ تعالیٰ کے فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور آپ بہن بھائیوں کے مسئلے مسائلوں کا حل، مجرب وظیفے، ایسے مبارک کے اور مسنون عمل، اس کے ساتھ ہی سچے واقعے۔ آپ سے روزانہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور مجھے اس جہاں میں بھی صلہ دے اور اگلے جہان میں بھی صلہ دے۔ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہوتی ہیں، ان کو جلدی جلدی سمیٹ لینا چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت میں بھلائی ہی بھلائی ہو۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں، روزانہ ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں آج بھی وہی دعا کریں گے۔ اے اللہ پاک، محمد مصطفیٰ کی طفیل تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو حل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو دکھ اور پریشانی میں ان کو چھٹکارا عطا کر، جن کے یہاں اولاد ہے انہیں لمبی زندگی دے، جن کے یہاں اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نورینہ اور صحت مند اولاد اور نیک صالح اولاد عطا کر۔ جو کوئی بہت ہی بیماری میں اور آفات میں مبتلا ہے ان کی آفات کو دور فرما اور بیماری کو بھی دور فرما۔ جن کو رزق کی کوئی تنگی ہے ان کی رزق کی فراوانی اور رزق کی حرام سے دور کر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یاسین پڑھتے آ رہے ہیں ہم اور ترجمہ اس کا بھی سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ وَإِنَّ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعُ الَّذِينَ مُحْضَرُونَ، اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ آیَاتُ لَهُمْ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ آیَینَہا وَأَخْرَجْنَا مِنْہا حَبًّا فَإِنَّهُ یَأْکُلُونَ، اور ہم نے اس کو زندہ کیا، اس میں ان سے اناج اگایا، پھر ان میں سے وہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا مِن جَنَّاتٍ وَمِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُیُونِ، اور اس میں سے کھجور اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے۔ لِيَأْکُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَعَامِلَتْهُ أَیْدِیہم أَفَلَا یشکرون، تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے ان کو نہیں دلایا، پھر یہ شکر نہیں کرتے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا یعلمون، وہ خدا پاک کا اس نے زمین کی نباتات کے اور خود اس کی جن کچھ چیزوں کو ان کو خبر نہیں جس کے جوڑے بنائے۔ وَآیَاتٌ لَهُمُ اللَّیلُ، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے۔ نَسْلُخُ مِنْهُ النَّارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ، اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے، یہ خدا غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ،
اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ وہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ لِلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا کے پکڑے، اور نہ ہی رات میں ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ وَآيَةٌ لَّهُمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ اور ایک نشانی ان کے یہ ہے کہ ہم ان کی اولاد کو بھی بھری ہوئی کشتی پر سوار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن پاک کا پڑھنا صحیح پڑھنے کی توفیق دے اور منظور و قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی پڑھیں گے درود پاک، درود ابراہیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہم نے کر لی اور درود پاک بھی پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہم نے نذرانے پیش کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو قبول منظور فرمائے اور ہمیں ان کا صلہ دے۔ انشاءاللہ وہ دینے والے ہیں اور ہم لینے والے ہیں۔ چلتے ہیں آگے ہم مجرد وظیفے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کے وقت زیادہ تر درود شریف، تیسرا کلمہ اور استغفار پڑھیں۔ نماز عصر کے وقت درود شریف، قرآن مجید کی تلاوت اور تیسرا کلمہ پڑھیں، اور نماز مغرب کے بعد اوابین کی 6 نفل ادا کریں۔ پھر آپ کی اپنی ترتیب تیار کر لیں۔ نماز مغرب کے بعد اوابین کی 6 نفلیں پڑھیں، ان کے بعد آپ اپنی ترتیب اختیار کر لیں۔ میں نے وظیفہ بتایا ہے نماز عصر کے وقت زیادہ سے زیادہ درود پاک اور تیسرا کلمہ اور استغفار پڑھیں، اور آپ نے اپنی بہن کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ہمیشہ میں آپ سے یہی گزارش کرتی ہوں، اور زیادہ تر استغفار کی آپ تسبیح پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے رہیں۔ یہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 8 انعامات کے وعدے کیے گئے ہیں: اولاد، مال، دولت، عزت، شہرت، پیسہ، گھر، جس طرح کہہ رہے ہیں سب کچھ، جنت میں باغ باغیچے، سب کچھ کا اللہ تعالیٰ نے دعویٰ فرمایا ہے کہ استغفر اللہ سے انسان استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تک نہ جائے تو استغفر اللہ پڑھتا رہے۔ آج کل انسان کی زندگی اتنی تیزی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فکر کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور اس جہاں کی یہ دنیا فانی ہے، اس جہاں میں چل پڑے ہیں، آج ہیں کل نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ زندگی کا لمحہ انسان کی زندگی گھٹ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی۔ ہم جلدی سے زندگی کی موت کی طرف جا رہی ہے، اور زندگی جو ہے وہ موت کی امانت ہے۔ اس سے پریشان اور ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ آخرت کے لیے اور اگلے جہان کے لیے مال اکٹھا کرنا چاہیے۔ مال دولت کا نہیں ہوتا، مال وہاں اعمال ہوتے ہیں، نیک اعمال، اور پیچھے جو ہم صالح اولاد، نیک اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں،
وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ وہ اپنی ماں باپ، اپنے بچے جو ہوتے ہیں ماں باپ کے لیے ہر وقت بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، خیرات کرتے رہتے ہیں اور ان کو درود و پاک بھیجتے رہتے ہیں جو فوراً ان تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں زندگی کا کوئی لمحہ ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول کر لیں، درود پاک میں، نماز اور قرآن میں۔ اس کے ساتھ اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اور پورے ملک پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔